السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بچوں کو اجتماعی طور پر پڑھایا جائے یا انفرادی طور پر، دونوں طریقے تعلیم میں کیا فرق ہے، کون سے طریقے تعلیم میں بچوں اور ٹیچر کا فائدہ ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کے ذریعے آپ ناظرین و قارئین کی خدمت میں رہنما کن ہدایات و اصول پیش کرنا ہمارے چینل کا مقصد ہے، جس میں آپ دیکھیں اور سنیں گے معلومات سے بھرپور ویڈیو، آڈیو اور پڑھنے کے لیے اسی ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کا ڈسکرپشن میں پمفلٹ کی PDF فائل موجود، جو ایک معلم، ذمہ دار، طالب علم سب کے لیے نافع ہوں گی۔ یقیناً ہماری ویڈیو کو دیکھ کر آپ ہر جگہ اردو، ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھانا بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اصول یافتہ ذمہ دار بھی۔ اس لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتے رہے۔ محترم ناظرین، آج کی جو یہ ویڈیو بہت ہی عمدہ ہونے والی ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو میں ایک بہت ہی نایاب چیز جو آج کل ہمارے درمیان سے مفقود ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، کیونکہ ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد ہے کہ رٹا سسٹم کا رواج ختم کیا جائے اور بچوں کو چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ جو چیز پڑھائی جائے بچوں کے دلوں میں وہ بات صحیح طریقے سے جم جائے۔ ہماری تعلیم کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر پڑھائیں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک یعنی کہ عنوان بھی یہی ہے کہ بچے کو علیحدہ علیحدہ پڑھائیں یا ایک ساتھ پڑھائیں۔ دیکھیے، بچوں کو علیحدہ علیحدہ سبق دینے میں محنت بھی زیادہ پڑتی ہے اور وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فائدہ بہت کم ہو پاتا ہے، چونکہ انفرادی طریقے تعلیم میں استاذ ایک ایک طالب علم کو الگ الگ پڑھاتا ہے۔ اس طرح ایک گھنٹے میں اگر ایک جماعت میں 20 طلبہ ہوں تو استاذ ایک طالب علم کو صرف 3 منٹ پڑھا پاتا ہے۔ اس طرح ایک طالب علم پورے مہینے میں صرف سوا گھنٹہ پڑھ پاتا ہے اور سال بھر میں صرف 12.5 گھنٹے تعلیم حاصل کر پاتا ہے، بشرطے کہ طالب علم روزانہ سبق میں پابندی سے حاضر ہو۔ جبکہ اجتماعی تعلیم میں پورا وقت پڑھنے اور پڑھانے میں لگتا ہے۔ ایک جماعت میں 20 طلبہ ہوں تو استاذ ماہانہ ہر طالب علم کو 25 گھنٹے اور سالانہ 250 یعنی 250 گھنٹے پڑھا پاتا ہے۔ اجتماعی طریقے تعلیم کے لیے بنیادی طور پر 3 باتیں اور یاد رکھنا ضروری ہے جو کہ بہت ہی مفید ہیں۔ نمبر 1، استاذ تمام طلبہ کو ایک ساتھ پڑھائے۔ نمبر 2، کسی ایک طالب علم سے تمام طلبہ کو پڑھوائے۔ نمبر 3، اگر یہ طالب علم کوئی غلطی کرے تو دوسرے طلبہ سے متنبہ کرائے۔ اس طرح تمام طلبہ متوجہ رہیں گے، بچوں میں شوق بڑھے گا اور مکمل وقت تعلیم میں لگے گا۔ تو دوستو، آپ نے سنا اجتماعی طریقے تعلیم کے فوائد۔ اب چونکہ ہم تحفہ اردو پڑھانے جانے والے ہیں، تحفہ اردو ما طریقے تعلیم قاعدہ نمبر 1، تو اس سے متعلق چند باتیں بھی ضرور یاد رکھیے۔ جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ پورا قاعدہ انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی PDF فائل ڈال دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ حرف بحرف روزانہ اس قاعدے کو سامنے رکھ کر آپ جہاں کہیں بھی ہوں پڑھتے رہیں۔ اس قاعدے کا نام رکھا ہم نے تحفہ اردو ما طریقہ تعلیم قاعدہ نمبر 1۔
اس قاعدے میں متعلقہ اور سابقہ سبق کی مشق دی گئی ہے، لہذا پڑھتے اور پڑھاتے وقت مشق پر بطور خاص توجہ دی جائے، اس لیے کہ کسی بھی زبان کو سکھانے کا واحد ذریعہ کثرت مشق ہے، اور الفاظ و عبارت کی شناخت مشق ہی کے ذریعے ذہن نشین ہوتی ہے، کیونکہ کم سن نونہالوں کو پڑھانا اور ان کے دلوں میں حروف شناسی کا پودا لگانا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس خدمت کو معلم صاحبان پوری لگن کے ساتھ انجام دیں اور پوری کوشش کریں کہ جو بچہ بھی آپ کے پاس آئے وہ محروم نہ جائے۔ ناسمجھ بچوں کے لیے حرفوں کی پہچان بہت کٹھن منزل ہوا کرتی ہے۔ قاعدہ حروف شناسی ننھے منھے بچوں کو حروف تہجی کی شناخت کرانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں بچوں کی دلچسپی کے لیے کچھ خوبصورت تصاویر بھی دی گئی ہیں اور حروف و حرکات کی شناخت کے لیے مشق بھی دی گئی ہے، تاکہ ہر حرف کی شناخت بچوں کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ نیز اس قاعدے میں ہر حرف کے ساتھ ایک دو چیزوں کے نام بھی یاد کرانے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ ابتدائی سے بچوں کو چیزوں کے نام صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہو جائیں۔ جو سبق پڑھایا جائے اس کو لازمی طور سے لکھایا بھی جائے، تاکہ لکھنا پڑھنا دونوں آ جائیں، اور ابتدائی طور پر حروف تہجی کی شناخت کرانے کے لیے تحریر کی مشق اگر ہو سکے تو لکڑی کی تختی پر کرائی جائے، کیونکہ لکڑی کی تختی پر بچوں کا نرم ہاتھ زیادہ اچھی طرح بیٹھتا ہے اور حروف کی نشست صحیح طور پر سیکھی جا سکتی ہے۔ آج مدارس و مکاتب اور اسکولوں سے تختیوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا املا اور رسم الخط صحیح نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اگر ہو سکے تو اس طرف خصوصی دھیان دیا جائے کہ ہر بچے کے پاس لکڑی کی تختی ہو۔ یہ چند تعلیمی ہدایات تھیں، اور اس سوال کا جواب کہ بچوں کو انفرادی طور پر پڑھایا جائے یا اجتماعی طور پر، آپ نے خود فیصلہ کر لیا ہوگا۔ آئیے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لکھائی یعنی تحریر سے متعلق کچھ باریک نکاتیں، جس کا تحریر کے وقت، لکھتے وقت، املا کرتے وقت، نقل کرتے وقت خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ نقل میں اور املے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے الوداع۔